الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ ایسٹرن ہاؤسنگ اسلامک سینٹر کی جانب سے جاری و ساری ہے، اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 17 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالی ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ یہ آیت توبہ کے باب میں اتنی واضح ہے، یہ اور اس سے اگلی آیت، کہ بہت ساری دیگر آیات ہیں جن میں توبہ کا بیان ہے، اور اللہ نے بڑا وضاحت سے بتایا ہے، فرمایا ہے توبہ کے بارے میں کہ توبہ کیا ہے، کب تک قبولیت اس کی ہے، اور اس کی توبہ کی حیثیت کیا ہے۔ تو قرآن میں اور احادیث میں اس کی بڑی وضاحت آئی ہے، اور بار بار اس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے قرآن و حدیث میں۔ لیکن یہ جو دو آیات ابھی ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 17 اور 18 سورۃ النساء کی، ان کے اندر اللہ نے توبہ کو بالکل کلیئر کر دیا ہے، کیونکہ سب سے دو باتیں ہیں توبہ کے بارے میں اہم۔ پہلی بات یہ ہے کہ توبہ ایک ایسا ڈٹرجنٹ ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان نے چاہے 100 سال تک بھی، مطلب کتنا زندگی کا لمبا عرصہ اس نے جو ہے وہ شرک کیا ہو، کفر کیا ہو، زنا، گناہ، جو بھی اس نے گناہ ہیں بڑے چھوٹے بے شمار کیے ہوں، تو یہ توبہ جب بندہ سچے دل سے کرتا ہے، یعنی ندامت کے آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سارے کفر کو، شرک کو، منافقت کو، سارے گناہوں کو، چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہاں، سوائے اس کے کہ وہ گناہ جو بندوں سے متعلق ہیں، یعنی بندوں کے حقوق ہیں، کسی کا مال مارا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو مارا پیٹا ہے، کسی کے ساتھ بھی جو بھی ظلم زیادتی کی ہے، تو وہ اس کی معافی جو ہے وہ اب قیامت کے دن اس کی جو صورت ہے وہ آگے ہم بیان کریں گے، کہ اس کے لیے پھر اللہ نے جو قانون بنایا ہے کہ ان بندوں کو اس بندے کی نیکیاں دے دی جائیں گی، یا یہ ہے کہ اس بندے کے اوپر جو ہے ان لوگوں کے گناہ ڈال دیے جائیں گے۔ بہرحال اس کی تفصیل بھی قرآن مجید میں اور احادیث میں آئی ہے۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ توبہ جو ہے اس کی اہم بات یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کی طویل عرصے کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں توبہ کے ذریعے سے۔ لیکن اب دوسری اہم بات یہ ہے کہ کیا توبہ اب ایک بندہ مرتے ٹائم کرتا ہے، ساری زندگی وہ گناہ کرتا رہتا ہے، کفر، شرک یا منافقت یا جو بھی چھوٹے بڑے گناہ ہیں وہ کرتا رہتا ہے، اب جب وہ مرنے لگتا ہے تو اس وقت کیا وہ اگر توبہ کرے، روئے پیٹے، نادم ہو، شرمندہ ہو، توبہ کرے، تو کیا ایسے وقت میں، اس وقت میں، آخری وقت میں، موت کے وقت میں اس کی توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس بارے میں ابھی یہ آیت نمبر 18 جو ہے سورۃ النساء کی، اس کے اندر اللہ نے بالکل کلیئر فرما دیا ہے کہ ایسے بندے کی توبہ بالکل اللہ قبول نہیں فرماتا، نہ ایسے مسلمان کی توبہ قبول ہوتی ہے، نہ ایسے بندے کا ایمان قبول ہوتا ہے کہ جو مرتے وقت یعنی توبہ کرنا چاہتا ہے، کوئی مسلمان گناہ گار گناہوں سے، یا کوئی کافر مشرک جو ہے وہ، یا منافق جو ہے وہ اپنے ان تمام تر یعنی کفر سے، شرک سے، منافقت سے جو ہے وہ توبہ کرنا چاہتا ہے اور مسلمان ہونا چاہتا ہے، تو اب ایسے وقت میں جو ہے وہ توبہ قبول نہیں ہوتی، یعنی آخری وقت میں، یعنی کہ موت کے وقت میں۔ تو اس لیے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول فرما لیتا ہے جو جہالت سے، جہالت کی وجہ سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور پھر ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی وہ توبہ کر لیتے ہیں۔
یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کرتے رہتے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ یار ابھی تو میری زندگی بہت پڑی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں ٹھیک ہوں، ابھی تو میں نے بہت سارے کام کرنے ہیں دنیا کے، تو لہٰذا اب یہ میں کر لوں نا تو بس میں کر لوں گا آخری وقت میں توبہ۔ تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آج ہم سب لوگ اسی طرح سے سوچتے ہیں، گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بس یہ تھوڑا سا مجبوری ہے، یہ کام کر لیں، وہ کام کر لیں، اس کے بعد ہم توبہ کر لیں گے، گناہ چھوڑ دیں گے اور بالکل ہم نیک بن جائیں گے۔ اب یہ معاملہ جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ وقت آئے گا کیا کہ ہم جو ہے وہ یعنی توبہ کر پائیں گے، کہ اچانک جو ہے، چونکہ اچانک ہی موت آنی ہے اور اچانک موت آ جائے اور ہماری زندگی کا باب ہی بند ہو جائے اور موقع ہی نہ ملے توبہ کرنے کا۔ اور یہی کچھ ہوتا ہے سب کے ساتھ، کیونکہ موت ضروری نہیں کہ بندہ بیمار ہوگا تو مرے گا، بوڑھا ہوگا تو مرے گا، ایکسیڈنٹ ہوگا تو مرے گا، کیونکہ موت جو ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے اور کسی بھی شکل میں، کسی صورت میں، کہیں بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ثم یتوبون من قریب، یعنی جہالت سے بندہ گناہ کر بیٹھا، اب اس کو جلدی احساس ہو گیا، نادم ہو گیا، شرمندہ ہو گیا اور اب وہ توبہ کرنے لگا، تو فَأُولَئِكَ یتوب اللہ علیہم، تو اللہ تعالیٰ اب ایسے بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ کیسے بندے کی؟ کہ ثم یتوبون من قریب، کہ جس نے جہالت سے جب گناہ کر لیا اس کے بعد اس کو احساس ندامت نے گھیر لیا، اس کے بعد پھر ضمیر نے اس کو ملامت کی کہ تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے اپنی آخرت خراب کی، تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، تم نے جہنم خرید لیا، تم نے اللہ کی جو غضب ہے اس کو دعوت دی، اس کی اللہ کی نافرمانی کر کے۔ اب یہ احساس اس کو گھیر لے اور اس کے بعد وہ شرمندہ ہو جائے اور وہ اللہ سے معافی مانگ لے، اس کا نام ہے توبہ۔ کیونکہ توبہ کا جو مقصد یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ توبہ استغفر اللہ، یعنی یہ سارے الفاظ تو منہ سے بندہ کہتا رہے لیکن اس کا دل اس کی گواہی نہ دے تو اس توبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو لہٰذا بندہ جب گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہو جائے، گو کہ بندہ دن میں کئی بار گناہ کرے اور کئی بار توبہ کرے، لیکن بہرحال یہ توبہ ایکسیپٹیبل ہے۔ جب بھی بندہ گناہ کرے، چاہے کئی بار کرے اور کئی بار توبہ کرے، لیکن یہ احادیث کے اندر بھی، قرآن کے اندر بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتا ہے جب بھی بندہ گناہ کرے اور توبہ کر لے۔ جیسے کہ حدیث میں آیا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ اس گناہ کی وجہ سے ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اب اگر وہ بندہ جو ہے اس کو احساس ندامت گھیر لیتا ہے اور وہ جو ہے وہ توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اور وہ جو دھبا گناہ کی وجہ سے اس کے دل پہ لگا ہے وہ دھل جاتا ہے اور اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس بندہ یہ گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، 10واں، 20واں، 100واں، 1000واں کرتا 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 اس امید پہ رہتا ہے کہ ابھی میں نے بہت سارے کام کرنے میں، آخر میں توبہ کر لوں گا، میں بعد میں توبہ کر لوں گا، میں اس وقت فلاں وقت یہ وہ، اس طرح کرتے کیا ہوتا ہے پھر وہ گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے فرمایا اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ دل جب پورا گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کا معافی ضمیر اس کو ملامت نہیں کرتا ہے، اس میں ندامت پھر پیدا نہیں ہوتی ہے، اس میں شرمندگی پیدا نہیں ہوتی ہے گناہ کرتے ہوئے۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں بہت سارے لوگ دھڑلے سے گناہ کرتے ہیں اور پھر اس کو سر عام بیان بھی کر دیتے ہیں۔ اس میں ایسے بندے کے لیے حدیثوں میں شدید وعید آئی ہے کہ جو گناہ کرتا ہے دھڑلے سے اس کو بیان بھی کرتا ہے، ایسے بندے کے لیے عذاب کی شدید وعیدیں آئی ہے حکم خان۔ تو یہ یعنی ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ کریں، پھر دوبارہ ہو گیا پھر فوراً توبہ کریں، پھر تیسری، چوتھی، چاہے کتنی بار بھی ہو جائے تو جو ہے فوراً جو ہے وہ توبہ کر لینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور بندوں کے جو حقوق ہیں ان کا بھی تدارک لازمی کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اگر بندے کا حق بندے نے مارا ہے تو اس کی معافی تلافی جو ہے وہ یہاں دنیا میں کر جائے تو بہتر، بہت اچھا۔ ادروائز آخرت میں جو اس کا طریقہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس بندے کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کے حقوق اس بندے نے پامال کیے تھے، اور اگر اس بندے کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی
تو پھر کیا ہوگا کہ ان لوگوں کی برائیاں، گناہ اس بندے کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اور یہ بالکل واضح حدیث ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے اور دانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ ایک چانس رکھا ہے کہ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ گناہ کرنے کے بعد، نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اب آگے وہ آیت نمبر 18 آ رہی ہے جس کے اندر کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بیان فرما دیا ہے کہ کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، یا کب تک توبہ قبول نہیں ہوتی، یا ان لفظوں میں کہ آخری ٹائم کون سا ہے توبہ کرنے کا، کسی بندے کے لیے کون سا آخری وقت ہے کہ بس اب توبہ اس کی قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 18 سورۃ النساء، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں فرماتا جو گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، جو گناہ کرتے رہتے ہیں، یعملون السیئات، گناہوں میں لگے رہتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر احدہم الموت، کہ ان میں سے کسی ایک کو جب موت آنے لگتی ہے تو قال انی تبت الآن، اب وہ بندہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، یعنی اب جب موت کا فرشتہ آ کے اس کی روح نکالنا شروع کرتا ہے تو اس پروسیس کے دوران میں وہ کہتا ہے تبت الآن، ابھی میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ولیست التوبہ، اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کا فرمان ہے اور بالکل واضح ہے، اس میں کوئی یعنی ایسی کوئی ابہام ہی نہیں ہے کسی قسم کا، واضح الفاظ ہیں۔ اور آگے وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی ایسے لوگوں کا ایمان قبول ہے کہ جو ساری زندگی کفر میں، شرک میں، منافقت میں لگے رہے، اور جو ہی ان کی موت کا وقت آ گیا، مطلب موت کا فرشتہ ان کی روح نکالنے آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ اب میں جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں ہم، تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، ایسے کافروں کا ایمان بھی میں قبول نہیں کرتا کہ جو مرتے ہوئے ایمان لانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا توبہ اللہ اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے حتیٰ لم یغرغر او کما قال، یعنی جب تک بندے کا غرغرہ کا عالم، یعنی وہ جو گلے کے اندر آ کے روح جو ہے وہ گویا ایک طرح سے نکالی جا رہی ہوتی ہے، اور ایک سکرات الموت کا جو عالم ہوتا ہے، اس عالم میں بندے کے یعنی غرغرے کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کو عربی میں بھی غرغرہ ہی کہا گیا ہے، لم یغرغر، غرغرہ یغرغر، اردو میں جو ہم استعمال غرغرہ کرتے ہیں یہ عربی کا لفظ ہے، اور یہ اس وقت شروع ہوتا ہے خاص کر جب بندہ جو ہے مرنے لگتا ہے تو غرغرے کا ایک عالم شروع ہوتا ہے، اور وہ گویا ایک طرح سے اس کے روح جو ہے وہ اس کے جسم سے نکل رہی ہوتی ہے، تو اس ٹائم میں فرمایا توبہ قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ اب تو ظاہر ہے اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اب تو میں مر رہا ہوں، اب تو میری زندگی ختم ہو رہی ہے، اب تو میں دنیا کو چھوڑ رہا ہوں، اب تو میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا، تو اب جو ہے وہ کہتا ہے جی میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرعون کا جو تذکرہ فرمایا ہے سورۃ یونس کے اندر، کہ جب وہ مرنے لگا تھا تو اس نے بھی اسی طرح کے الفاظ کہے تھے، تو حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، جہاں تک کہ فرعون جب غرق ہونے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، تو فرعون نے ڈوبتے ہوئے کہا کہ میں اس اللہ پر ایمان لایا کہ جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، حالانکہ یہ فرعون کہتا تھا آنا ربکم الاعلی، سب سے بڑا خدا میں ہوں،
اب مرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ آمنتو، میں ایمان لایا، انہو لا الہ، کہ جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، الا الذی، بس وہی ایک، آمنت بہ بنو اسرائیل، جس پر بنی اسرائیل بھی ایمان لا چکے ہیں، وانا من المسلمین، اور میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اللہ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا آن، یعنی ابھی، کیا ابھی، یعنی کیا اب تم ایمان لاؤ گے، یعنی مرتے ہوئے ایمان لاؤ گے؟ وقد عصیت، تو نافرمانی ہی کرتا رہا ساری زندگی، قبلو، اس سے پہلے، وکنت من المفسدین، اور تو فساد ہی کرتا رہا ساری زندگی، تجھے جو میں نے اتنی لمبی زندگی دی، تیرے پاس اللہ کا نبی، دو نبی آئے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، دونوں بھائی نبی تھے، اور اتنے بڑے بڑے معجزے تو دیکھتا رہا ان کے ہاتھ سے، اور اتنے سالوں تک وہ تمہیں سمجھاتے رہے، معجزے دکھاتے رہے، تو جو ہے وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو ان کی نافرمانی ہی کرتا رہا اور فساد برپا کرتا رہا، تو اب جو ہے تیرا ایمان قبول نہیں ہے۔ حالانکہ یہ اب ظاہر زندہ تھا، ظاہر بندہ جب ڈوبنے لگتا ہے تو چند سیکنڈ یا چند منٹ تو لگتے ہی ہیں، سیکنڈ تو نہیں، منٹ بلکہ لگتے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ وہ فوراً تو نہیں ڈوب گیا، تو اس ڈوبنے کے دوران میں اس کے جو چند گویا سانس تھے یا اس کے چند منٹ تھے جس میں وہ ڈوبا، تو اس دوران میں جو ہے وہ یہ الفاظ کہہ گیا، کیا الفاظ کہہ گیا؟ کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں ایمان لایا اس رب پر جس پر سارے لوگ بنی اسرائیل ایمان لا چکے ہیں، اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، یہ یعنی یہ بھی اس نے تسلیم کیا، حالانکہ یہ پہلے انا ربکم الاعلی کہتا تھا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا فالیوم ننجیک ببدنک، کہ آج ہم تیرے جسم کو نجات دے دیں گے، مطلب تجھے تو نجات نہیں ملے گی کہ تو زندہ بچ جائے، زندہ تو تجھے نہیں بچائیں گے، ہاں ببدنک، تیرا بدن جو ہے یہ ہم ننجی کا، اس کو ہم محفوظ کر لیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ لتکون لمن خلفک آیہ، تاکہ تیرا یہ جو جسم ہے نا، بدن ہے، یہ باڈی ہے، ڈیڈ باڈی ہے، یہ آنے والے لوگوں کے لیے کیا بنے؟ آیا، آیا، آیا کہتے ہیں سائن کو، نشانی بنے، کیوں؟ تاکہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، کیونکہ ہمارے بہت سارے جو لوگ ہیں نا وہ ہماری آیات سے غافل ہیں۔ یہ بھی آیت ہوگی تمہارا جسم ان لوگوں کے لیے کہ لوگ اس کو دیکھیں گے اور اس سے عبرت حاصل کریں گے کہ اچھا یہ تھا وہ شخص جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں، اور اس کو منوانے کے لیے اس نے کتنے بے شمار یعنی بے گناہ انسانوں کا خون بہایا اور ان کو اپنے پیچھے لگایا۔ تو یہ تھی صورتحال کہ اللہ رب العزت نے جب بھی کبھی کسی کو موت دی ہے، اور موت تو سب کو دیتا ہے، تو سب لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس ٹائم تو سارے لوگ جو ہیں وہ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، مسلمان توبہ کرنا چاہتا ہے، کافر کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، نہ کافروں کا ایمان قبول ہے مرتے ہوئے، اور نہ ہی کسی مسلمان کی توبہ قبول ہے مرتے ہوئے۔ یہ وہ ایسی گویا سخت وارننگ ہے، خطرناک وارننگ ہے ہر ایک انسان کے لیے، مسلمان کے لیے بھی اور غیر مسلم کے لیے بھی، کہ دیکھ لو تمہاری زندگی کا خاتمہ اچانک ہونا ہے، تمہارے پاس کوئی انڈیکیشن نہیں آئے گی، کوئی سائن نہیں آئے گا، کوئی ہارن نہیں بجے گا، کوئی لیٹر نہیں آئے گا، کوئی نوٹس نہیں آئے گا، کوئی دھمکی نہیں آئے گی، کوئی ایسی وارننگ نہیں آئے گی تمہارے مرنے سے پہلے کہ جناب آپ کی 1 گھنٹے کے بعد موت ہے، آپ کی 2 دن کے بعد موت ہے، آپ کی ہفتے کے بعد موت ہے، کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی تمہارے پاس کہ تمہیں تیار کر دیا جائے کہ چلو اب تم ایمان لے آؤ، اب تم جو ہے مرنے سے پہلے توبہ کر لو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا موت کا فرشتہ اچانک آئے گا اور تمہارے جسم سے تمہاری روح نکال کر لے جائے گا،
اور بئی طور تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے، نہ تو اپنے آپ کو موت سے بچا سکو گے اور نہ ہی تمہاری کوئی توبہ قبول کی جائے گی، نہ تمہارا کوئی رونا پیٹنا قبول کیا جائے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت مرنے والے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے جو حالات قرآن میں کئی جگہوں پہ بیان فرمائے ہیں کہ جو لوگ مرتے ہوئے یا مرنے کے بعد یا قبر میں یا حشر میں جب عذاب سے گزرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنی یا لیتنی، ہائے افسوس ہائے افسوس۔ چنانچہ کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں مر کر مٹی ہو جاتا اور مجھے زندہ نہ کیا جاتا۔ حالانکہ بظاہر تو انسان مر کے مٹی ہوتا ہے، لیکن دوبارہ جب اللہ تعالیٰ مٹی سے انسان کو نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے تمہیں ایک حقیر سے پانی سے پیدا کر کے اتنا خوبصورت انسان بنا دیا، اور اس کے بعد پھر میں نے تمہیں مٹی میں ملا کے میں نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ نخری، میں نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی مٹی میں نے تمہیں دبا دینا ہے، اسی مٹی سے میں نے تمہیں اٹھانا ہے۔ یعنی دیکھ لیں کہ ایک انسان جو ہم اتنے خوبصورت، ہمارا جسم، بال، ناخن اور ساری چیزیں ہیں، جب یہ مٹی میں جاتے ہیں تو مٹی میں مٹی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسی مٹی سے سارا یہ ہمارا جو جسم ہے یہ بنا ہے، یعنی اسی کی چیزوں سے، اسی کے جوس سے یہ، یعنی ہم نے ہماری ساری خوراک مٹی سے آ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد جب مٹی میں جاتا ہے یہ جسم تو اسی مٹی میں ہو جاتا ہے مٹی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حکم سے نکالے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، یاد رکھو کہ اگر تم اس امید پہ ہو نا کہ جناب میں تو مرنے سے پہلے توبہ کر لوں گا، یا میں ابھی تھوڑا سا بزی ہوں، میں تھوڑا سا جو ہے وہ مسائل میں گھرا ہوا ہوں، کچھ مجبوریاں ہیں، تو اگر ایسی صورتحال میں ہی تمہیں موت آ گئی تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو یہ تو ساری چیزیں تمہاری ادھر کی ادھر ہی رہ جائیں گی اور تم خالی ہاتھ ہمارے پاس آؤ گے۔ اور تمہیں اسی طرح سے قرآن مجید میں کئی جگہ ایسی وارننگ آئی ہے، جیسے سورۃ منافقون کا آخری رکوع ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، یعنی اے مومنو، اے مسلمانوں، یہاں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے اگر اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کو بھلا دیا، آخرت کو بھلا دیا، جنت کو، دوزخ کو بھلا دیا، اور اس مال میں، اولاد میں، اس میں ایسے مگن ہوئے کہ تمہیں آخرت یاد ہی نہ رہی، اللہ یاد ہی نہ رہا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو فاولئک هم الخاسرون، ایسے لوگ خسارہ ہی اٹھائیں گے۔ اور وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بوقت موت یوں کہنے لگو کہ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے پروردگار کیوں نہ تھوڑی سی میری زندگی کے اندر اضافہ کر دے، میری موت میں تھوڑا سا ڈیلے کر دے، فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ میں کوئی صدقہ خیرات کر لوں اور یوں میں بھی نیکوکاروں میں شامل ہو جاؤں۔ یعنی اس وقت تمہیں یہ احساس ہو مرتے ہوئے، لیکن یاد رکھو وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اذا جاء اجلها، ہرگز کسی کی موت میں ڈیلے نہیں کیا جاتا جب بھی اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں دنیا کی ہوس کی یہ کثرت نے ہلاک کر ڈالا یہاں تک کہ تم قبروں سے جا ملے، یعنی قبر میں جانے تک انسان ہوا و ہوس میں ایسا گھرا رہا کہ اس کو یہ یاد ہی نہ رہا
کہ اس نے تو یہ سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا ہے اچانک. ایک مسافر کی طرح مسافر خانے کو چھوڑ کے چلا جانا ہے، چاہے اس مسافر خانے میں اے سی لگا ہو، چاہے اس میں خوبصورت بیڈ بچھا ہو، اچھی کرسیاں لگی ہوں، ٹھنڈا پانی ہو اور کھانے پینے کی ساری چیزیں ہوں، لیکن اس کی توجہ اس طرف زیادہ اس لیے نہیں جاتی کہ اس کو پتا ہے میں نے تھوڑی دیر کے بعد یہ مسافر خانہ چھوڑ دینا ہے. بلکہ مسافر خانے کے اندر تو بندے کو پتا ہے کہ میری ٹرین یا میری بس جو ہے وہ 1 گھنٹے کے بعد آئے گی، تو چلو اتنی دیر میں کھانا وانا کھا لوں، میں ذرا جو ہے وہ فریش ہو جاؤں اور یہ کر لوں وہ کر لوں. اس کو پتا ہے کہ چلو ابھی ٹائم اتنا بچا ہوا ہے. لیکن موت کا تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد مجھے موت آئے گی، آدھے گھنٹے کے بعد آئے گی، 10 دن کے بعد آئے گی. کوئی پتہ نہیں ہے موت کا کسی کے لیے بھی. کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ بہت جو ہے وہ صحت مند ہے تو اس لیے ابھی اس کو موت نہیں آئے گی، اس کی گارنٹی ہے جناب 10 سال کی، 20 سال کی، 50 سال کی. نو، کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی چیز کی. ہم چیزوں کی گارنٹی چیک کرتے ہیں، لیتے ہیں، دیتے ہیں کہ جناب اس کی گارنٹی 10 سال ہے، یہ بہت اچھی مشین ہے، یہ خراب نہیں ہوتی، یہ ہیٹ اپ نہیں ہوتی، یہ جلتی نہیں، یہ خراب نہیں ہوتی. لیکن انسانی مشین کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کس ٹائم دل دھک دھک کرنا بند کر دے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس وقت تم میری بارگاہ میں جو ہے وہ آہو فغاں کرنے لگو تو وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ ہرگز کسی کی موت میں ڈیلے نہیں کیا جاتا. جب بھی اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس کو اسی ٹائم میں جانا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ بھرے ہوئے جہاز جب غائب ہو جاتے ہیں کسی سمندر میں، کسی پہاڑی علاقے میں، کسی برفانی جگہ پہ، ٹائٹینک کا سب سے بڑا ہمارے پاس انسانی زندگی کا جو ہے وہ آج سے 100 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے. 1911 کی بات ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جہاز جو ہے وہ ڈوبا تھا اور آج جو ہے اس کو 100 سال سے اوپر ہو چکے ہیں اور وہ جو ہے اس میں یعنی 2500 کے قریب لوگ تھے اور صرف ایک برفانی تودے سے وہ ٹکرا کے 2 ٹکڑے ہو گیا. اور ایسا 2 ٹکڑے ہوا کہ اس کو دیکھا تو جا سکا کئی سالوں بعد، لیکن اب تک وہ پڑا ہوا ہے اور اس کو نکالا اس لیے نہیں جا سکا کہ اس کو نکالنے پر اتنا زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے کہ کمپنی نے یا لوگوں نے اس کو اس لیے نہیں نکالا کہ بھئی اس پہ بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. وہ بندے ڈوب گئے، بہت کم بندے بچے کیونکہ کشتیاں لائف بوٹ بہت کم تھی. مختصر یہ بات ہے کہ موت جو ہے وہ اچانک آتی ہے اور اس کے لیے بندے کو تیار رہنا چاہیے. اور سب سے بڑی تیاری اس کی موت کی کیا ہے؟ توبہ ہے. کیوں کہ توبہ کا ٹکٹ بندہ ابھی سے بک کروا لے، مطلب توبہ کر لے تو ویل اینڈ گڈ. لیکن اگر اس نے توبہ کا کوئی بندوبست نہیں کیا اس امید کے ساتھ کہ نہیں ابھی تو میں نے بہت سارے کام کرنے ہیں، ابھی تو میں بہت ایکٹیو ہوں، ابھی تو میں ٹھیک ہوں، ابھی بہت سارے دنیاوی مسائل ہیں، تو پھر ٹھیک ہے اچانک جب موت کا فرشتہ آئے گا تو اس وقت یہی ہوگا کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، تمہاری توبہ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. چلو ابھی اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، ہم نے ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جو اس امید کے ساتھ زندگی گزارتے رہتے ہیں کہ ابھی میں نے توبہ نہیں کرنی، ابھی مجھے بہت ٹائم ہے، ابھی مجھے مطلب بہت کام ہے. تو پھر ایسے لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں کی جاتی، ایمان قبول نہیں کیا جاتا آخری وقت میں. اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.